बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत रुक़ैया और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। हज़रत रुक़ैया हज़रत ज़ैनब से उम्र में छोटी हैं। उनकी वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। हज़रत रुक़ैया अपनी बड़ी हमशीरा हज़रत ज़ैनब के बाद जन्म लिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 बरस थी। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, उस वक़्त हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। इस्लाम से कबल उस ज़माने के दस्तूर के ऐन मुताबिक दोनों जहानों के शहंशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों साहबजादियों हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का निकाह बिलतरतीब चचा अबू लहब के दोनों बेटों उतबा और अतैबिया के साथ करा दिया था, लेकिन हनूज रुखसती नहीं हुई थी। जिस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को अचानक तलाक दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों पर आने वाले इस गम को बर्दाश्त ना कर सके और तलाक देने वाले उस जालिम इंसान से कहा कि जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नाजरीन, ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, जिनकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले अपने चचा अबू लहब के दो लड़के उतबा और तैबिया से कर दी थी। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही आपके दुश्मन बन गए और इसी दुश्मनी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दे दी गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, तो मक्का के काफरों की नींदें उड़ गईं। उन्हें किसी पल भी सुकून न मिलता। वो ऐसे मौका की तलाश में रहते कि जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मुसलमानों को तकलीफ दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकें। यहाँ तक कि उन जालिमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उन जालिमों की साजिशों को नाकाम कर दिया। मक्का के काफरों ने बेचारे कमज़ोर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। इस काम में मक्का वाले तन्हा न थे, बल्कि बहुत से दूसरे कबीले भी उनका साथ दिया करते थे। दिन ब दिन उनके जुल्म सितम बढ़ते ही जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी बेरहम थे कि जिनके सीने में दिल ही नहीं था, बल्कि पत्थर के टुकड़े थे। उन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा पीटा, उन्हें भूखा प्यासा रखा, मक्का की तपती रेत पर लिटाकर लोहे की गर्म सलाखों से दागा। बस मुसलमानों में हज़रत अमार बिन यासर भी कि जिनको मक्का के जालिम लोग लोहे की जर्रें पहनाकर धूप में लिटा देते थे और उस तपती ज़मीन पर उन्हें इतना ज़्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते। उन्हीं कमज़ोर मुसलमानों में हज़रत खबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे कि जिनके सर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता। एक दिन तो जालिमों ने हद कर दी कि कोयला धक्का कर उस पर हज़रत खबाब को चितलटा दिया, यहाँ तक कि वो कोयला उनके खून से ठंडा पड़ा। उन्हीं मजलूम मुसलमानों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जो कि उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनका खाना पीना बंद कर दिया, और जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भूख प्यास से बेहाल हो जाते तो दोपहर के वक़्त वो जालिम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गरम तपती चट्टान रख कर उन्हें धूप में लिटा देता ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सभी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते और अपनी ज़बान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहते कि मेरा अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई दुनिया का मालिक नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से गुजरते तो उनकी ऐसी तकलीफ़ें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आते और फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते कि ए बिलाल, सब्र करना, अल्लाह इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। बात यहाँ तक ना थी, बल्कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बहुत चहेती बेटियाँ हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अचानक तलाक दे दी गई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह टूट जाएं और इस्लाम की दावत देना छोड़ दें।
کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا برا ہو۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے فرمایا کہ برا تو ابو لہب تیرا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ و طیبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتہ میں تھی۔ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر کتے کو مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر مانا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر صورت پورا فرما دیتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے رکے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عتبہ کو ہلاکت کی دعا دی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی کھروچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسے اور اونچا کیا گیا تھا کہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔
یہ شیر جو کچھ لمحہ پہلے بالکل عام جانوروں کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے اتبا کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے اتبا کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر شیر کی دہاڑ اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر اتبا کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف اتبا کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور اتبا تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا اور اتبا کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔